ایک عورت تھی، وہ طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے وقت جو ہے، طواف کرنے کے دوران جو ہے وہ یہ بات کثرت سے کہہ رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ایک شخص تھا جنہوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا اور بار بار یہ کہتے ہوئے سنا، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، تو ذرا ہمیں بتائیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ، اور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے طواف کر لینے دو، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اپنا پورا واقعہ سناؤں گی۔ طواف کر چکی، طواف کرنے کے بعد وہ عورت اس آدمی سے کہتی ہے کہ بات کچھ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے میں گھر کے اندر جو ہے اپنے گھر میں کچن خانے میں، یعنی جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، وہاں میں تندوریاں پکا رہی تھی، تو میرے 3 بیٹے تھے، تو میں تندوریاں پکا رہی تھی، تو پکانے کے دوران جو ہے اس وقت مجھے اپنے گھر سے ایک چیخنے اور چلانے کی آواز سنائی تھی۔ تو جب میں گھر کے اندر دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی داخل ہوئی تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا کہ میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کیونکہ میرے شوہر نے 3 دن پہلے جو ہے ایک بکری ذبح کی تھی، اور وہ بکری ذبح کر کے وہیں رکھا ہوا تھا۔ تو میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ چھوٹا بیٹا سے کہتا ہے میرے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تم جانتے ہو؟ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ تو پھر اس نے جو ہے میرے درمیانی بیٹے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو ہے وہ چھری ہاتھ میں لیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، اس نے اس چھری کو جو ہے میرے بیٹے کے گردن پر چلائی، اور میرا بیٹا جو ہے روم کے اندر، کمرے کے اندر جو ہے خون سے لت پت رہا۔ میں نے اپنے خون سے لت پت لڑکے کو دیکھا، اور اسے اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد پھر میں اپنا اس بڑا بیٹا کو ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا چلا گیا کہ یہ لڑکا کہاں چلا گیا ہے، کیونکہ وہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا۔ تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے لکڑیوں کے پاس گئی، تو میں وہاں دیکھا کہ وہ وہیں چھپا ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں نے لکڑیوں کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا۔ اس سانپ نے جو ہے میرے اس لڑکے کو ڈس لیا تھا، اور اس ڈسنے کی وجہ سے جو ہے میرا وہ بھی لڑکا فوت ہو چکا تھا، میرا وہ بھی لڑکا فوت ہو چکا تھا۔ ویسے ہی مجھے خیال آیا میرے چھوٹے بیٹے کا، وہ جو رینگ کر کے چلتا تھا، تو میں اپنے اس بیٹے کو تلاش کرنا شروع کی، اور تلاش کرتے کرتے جب میں اپنے کچن خانہ یعنی کھانا پکانے کی جگہ پر پہنچی جہاں تندوریاں پکا رہی تھی، تو وہاں جب میں نے دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ میرا جو چھوٹا بچہ تھا رینگ کر کے چلتا تھا، وہ رینگتے رینگتے جو ہے تندوری کے چولہے پر گر گیا اور زندہ جل گیا۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو زندہ جلتے ہوئے دیکھی، اور میں نے اپنے تینوں بیٹوں کا جو ہے اچھے طریقے سے ان کو نہلایا، اور ان کو چارپائی پر لٹایا، اور اچھے طریقے سے کفن دیا، اور پھر اس کو دفنایا۔ اس کے بعد جو ہے میں طواف کرنے کے غرض سے چلی آئی، اور یہاں میں اپنے رب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ بس کہنا یہ میرے عزیزوں کہ ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، ہم نے کہاں غم دیکھے، ہم نے کہاں تکلیفیں دیکھی ہے۔ بتاؤ اس عورت پر کیا بیت رہی تھی کہ جس عورت نے 3 زنانے کو ایک ساتھ ایک گھر میں اپنے بیٹوں کا اٹھایا تھا، اور اپنے بیٹوں کے جنازوں کو گھر سے روانہ کیا تھا۔ بتاؤ اس ماں پر کیا بیتی تھی۔ لیکن آج ذرا سی باتوں پر ہماری گھر کے عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں کیوں، ہماری گھر میں تکلیفیں کیوں۔ تو ہم نے تکلیفیں کہاں دیکھی ہیں، ہم نے غم کہاں دیکھی ہیں، ہم نے مصیبتیں کہاں دیکھی ہیں۔ اب اسی بات کو دیکھیں، اسی واقعے کو دیکھیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے غم جو ہے وہ غم نہیں لگتا، ہماری مصیبتیں کم لگتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں صبر کرنا سیکھو، توکل کرو رب پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ ہر چیز کا فیصلہ بہتر فرمانے والا ہے، اللہ ہر چیز کا جزا آپ کو دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس آخری بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو آپ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل پر آئے ہیں تو آپ جو ہے سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم۔